الحمد لله وقفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو انسانوں کے سینوں میں چھپے ہوئے سارے راز جانتا ہے، وہی ہمارے دلوں کی طمانینت اور سکون کا اصل مالک ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہارٹ اٹیک سے ہم کیسے محفوظ رہیں، ہماری رگیں جو ہیں وہ بلاک ہو جائیں ڈیو ٹو کولیسٹرول بلاکیج کہہ لیں آپ اس کو، ایسے ہی مایوکارڈیل انفارکشن ہے، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے، ہارٹ کو خود کو خون کی سپلائی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ ایسی صورت میں ایک انتہائی اعلیٰ اور مجرب کہہ لیجیے علاج جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، بڑے معروف صحابی اشرم مبشرہ کے صحابی ہیں، ان کو دل کی تکلیف ہوئی ہے، دل کا دورہ ہوا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی معالج بھی ہیں اور جسمانی معالج بھی ہیں۔ جسمانی بیماریوں کے علاج میں بھی بہترین قسم کی گائیڈ لائن طب نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں، مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں، اور ایسے ہی مشکاہ شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس علاج سے منسلک حدیثیں اور کتابوں میں بھی کنز العمال ہے، اور بھی کئی کتابیں ہیں، ابو نعیم ہے، ان میں بھی یہ حدیث تھوڑے بہت راویوں کے کہہ لیجئے نام تبدیل ہیں، اس میں راوی ذرا ڈیفرنس ہے راویوں کا، تو یہ حدیث موجود ہے اور بھی کتابوں میں۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، تو میری اس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے تشریف لائے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر، شافی محشر، طبیب روحانی اور طبیب جسمانی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت سعد بن نبی وقاص کہتے ہیں کہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے ہاتھ رکھا، تو اس ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنے پورے سینے میں محسوس کی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد آپ کو تو عارضہ دل لاحق ہے، آپ کو دل کی تکلیف ہوئی ہے۔ تو فرمایا آپ حارث بن قلدہ جو ثقیف کے علاقے، بنو ثقیف کے قبیلے سے تھے، تو ثقیف کے علاقے میں جو اپنا مطب کرتے ہیں، اپنا علاج معالجہ کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ ان کے پاس جائیں، قربان جائیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طبیب کی طرف بھیجا ہے، اشارہ موجود ہے کہ سیلف میڈیکیشن سے احتیاط کی جائے، جو پراپر مطلب کہہ لیجیے کوالیفائڈ پرسن ہے، نیچرل میڈیسن کو، ہربس کو سمجھتا ہے، ڈاکٹر ہے ہربل کا، اس کے پاس جایا جائے، اور فرمایا طبیب حاذق سے علاج کروایا جائے۔ یہ الگ احادیث موجود ہیں، اس پہ بھی کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو طبیب کی طرف بھیج رہے ہیں، اور ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ طبیب کو چاہیے کہ آپ کو عجوہ کھجوریں 7 گٹلی سمیت پیس کر نہار منہ کھلائے۔ تو حدیث میں آتا ہے، تاریخ شاہد ہے، جو لوگ اسلامیات سے، اسلامک ہسٹری سے واقف ہیں، وہ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ علاج انتہائی کارگر ثابت ہوا۔ ظاہر ایسی ہستی نے علاج کا حکم فرمایا تھا۔ جب وہ تندرست و توانا ہو گئے، اس قدر تندرست و توانا ہو گئے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے بعد مختلف مارکوں میں، مختلف جنگوں میں
شرکت فرمائی، نہ صرف شرکت فرمائی بلکہ بعض جنگوں کی، بعض غزووں کی، بعض مارکوں کی کمانڈ کی، کمانڈر ان چیف کے طور پر، اور چین تک پہنچے. پیدل نہیں، چھوٹے موٹے غزوے نہیں، بڑے غزووں میں حصہ لیا اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کے یہ سارے کام کیے. آج کا ہارٹ کا پیشنٹ تو 4 سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، سانس چڑھ جاتا ہے اور برا حال ہو جاتا ہے. ڈاکٹر سے کمپلیٹ ریسٹ کی بھی بات کرتے ہیں. خیر، تو یہ وہ سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس نسخے پہ عمل کیا اور تندرست و توانا ہو گئے. اب دور میں تھوڑی تبدیلی، چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ سے احادیث موجود ہیں اس پر کہ طبیب حاذق سے علاج کروانے کا حکم دیا ہے. تو انسانوں کی کیفیات کو، ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ان کے اندر ادر بیماریاں، کوئی ڈائبیٹک ہے، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، کوئی کانسٹیپیشن کا پیشنٹ ہے، تو اس کو معالج سے رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی جو کہہ لیجئے ادر ریلیونٹ ڈیزیزز ہیں، ادر اس کے مزاج میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہربل فزیشین جو ہوتا ہے وہ سپورٹیو میڈیسن بھی ساتھ ایڈ کرتا ہے تاکہ اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو. یہ عام بیماری نہیں ہے، بڑی بیماری ہے. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ ہر سال 1,80,00,000 سے زائد لوگ دل کی بیماریوں سے لقمہ یا جل بنتے ہیں. ٹاپ 10 ڈیزیز میں، بڑی بیماریوں میں دوسرے تیسرے نمبر پر جاتی ہے یہ. تو موسٹ پروبلٹی جہاں پر ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کنٹرول نہیں کرتے لوگ اور ساتھ ہی ساتھ ان ایکٹیو سٹائل رکھتے ہیں، ان کو یہ ہارٹ کے ایشو آتے ہیں. تو اب اس میں ایک اصول ہے. ایک تو یہ کہ بعض لوگ، یہ مشہور ہو گیا بڑے نیٹ پہ اور بعض سارے بڑے میگزین بھی چھپے اس کے اوپر کہ لوگ عجوہ کھجور کی گٹھلیاں لے کے پسوا لیتے ہیں اور پھر اس کا خالی پاؤڈر جو ہے آدھی چمچی، تقریباً 3 گرام کے قریب صبح نہار استعمال کرتے ہیں، اور بعض لوگ شام کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. اس میں کچھ شک نہیں کہ کھجور کی، خاص طور پہ عجوہ کے بارے میں جو کہ حدیث بڑی موجود ہیں اور کلینیکل ٹرائلز اور پریکٹس میں بھی تجربات شاہد ہیں اس بات کے کہ کھجور کی گٹلیاں جو ہیں یہ بڑا اچھا کام کرتی ہیں. اسپیشلی ٹرائگلیسرائڈ جو فری فیٹ، بڑی بڑی ایلوپیتھک میڈیسن کھانے کے باوجود جو ہے ایل ڈی ایل، وی ایل ڈی ایل، یہ لو ڈینسٹی لپڈ پروفائل اور ویری لو ڈینسٹی لپڈ پروفائل کی بات کر رہا ہوں میں، جب آپ اپنے کولیسٹرول کے لپڈ پروفائلز کرواتے ہیں. تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو فری فیٹ ہے یہ اکثر لوگوں میں میڈیسن کھانے کے باوجود نہیں نکلتی، تو کھجور کی گٹلیاں اس کو بڑی آسانی سے نکال دیتی ہیں. تو خالی کھجور کی گٹلیاں کھانا صبح بعض لوگوں کے لیے مفید نہیں ہوتا، ان کو یہ بہت زیادہ قبض اور خشکی کر دیتی ہیں. تو اس کے لیے پھر میں ریکمینڈ کیا کرتا ہوں، اکثر انڈیا کے طبیب بھی اس طرف رخ کرتے ہیں کہ وہ 1 کپ دودھ سکم ملک جس سے بلائی نکالی گئی ہو، سیکنڈ ٹائم کھجور کی یہ آدھی چمچی یا چھوٹی چمچی پوری بھی ڈال سکتا ہے، دودھ میں پکا لے، اس کو گرم کر کے پھر ٹھنڈا کر لے، تو رات کو یا صبح نہار تو بہت زیادہ مؤثر ہے. مگر میری جو کہہ لیجیے ریکمنڈیشن ہے وہ فرسٹ آف آل یہی ہے کہ آپ عجوہ کھجوریں لیں ساتھ، اور ساتھ ہی گٹلیاں جو اس کی ان کو پیسیں. وہ تقریباً اس عجوہ کھجور بہت چھوٹی ہوتی ہے، گہرے رنگ کی، گہرے بھورے رنگ کی ہوتی ہیں، گٹلیاں بھی چھوٹی ہوتی ہیں، وزن بھی کم ہوتا ہے. تو اگر کوئی بندہ بہت کمزور ہے، ویٹ بھی کم ہے، تو اس کے لیے 3 کھجوریں بھی کی جا سکتی ہیں گٹلیوں سمیت. ادروائز 7 کھجوریں جن کے ویٹ، جن کے وزن جو ہیں 85 سے لے کر 100 تک، 100 سے ابو جا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے 7 کھجوریں ہی مناسب ہیں کہ ان کی گٹلیاں پیس لی جائیں اور کھجور کی، جو کھجور کا کہہ لیجئے کھجور کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کی گٹلی کے ساتھ ہی پیسٹ بنا لیا جائے. اس پیسٹ کو صبح نہار منہ استعمال کریں تو تھوڑے ہی وقت کے اندر وہ آپ کی کورونری آرٹریز کی ساری بلاکیج، کورونری آرٹریز کہتے ہیں جو ہارٹ کو خود کو سپلائی کر رہی ہیں، ہماری ایورٹا سے مین برانچز نکلتی ہیں، اس کو بھی کور کرتا ہے. ایسے ہی انجائنا ہے 3-4 ٹائپس، وہ سارا وہ بھی اس سے کور ہونے لگتا ہے. اور ایسے ہی جنرل ویکنس آف ہارٹ جو ہے وہ بھی کور ہونے لگتی ہے. آپ کے ویلوز کے مسائل جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں. آپ کے جسم سے کولیسٹرول بھی نکلنے لگتا ہے، وہ بھی کم ہو جاتا ہے اور آپ کا کولیسٹرول بیلنس ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا بہترین، انتہائی مؤثر قسم کا نسخہ ہے جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کیا گیا ہے. اس پر دنیا میں ریسرچ، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، پاکستان میں، ایون یہ کہ ہماری ہمدرد یونیورسٹی کے کچھ طلباء نے بھی اس پہ کام کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس نسخے میں جہاں کلینیکل
مطلب پہلے تو کام ہوتا ہے نارمل چیزوں کی فائٹو کیمسٹری دیکھی جاتی ہے، ریسرچرز بتا دیتے ہیں اس میں یہ ایکٹیوک انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں تو یہ اس کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں، یہ اس سے اگلے مرحلے کی بات ہے۔ آقا نے تو فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی، سائنس گھوم گھما کے ادھر کو آتی ہے، مگر یہ کہ کلینکل بے شمار لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، میرے بھی کئی پیشنٹس ہیں جو اس سے ٹھیک ہوئے۔ تو دعا ہے اللہ ہمیں اس صحیح نسخے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ لوگ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کھجوریں ہر وقت ممکن نہیں ہوتی، تو وہ خالی کھجور کی گٹلی کا پیسٹ بھی اگر استعمال کرتا ہے تو اس کا پھر ایک طریقہ ہے کہ وہ 200 ملی گرام جو ہے ایک ٹائم کیپسول میں بھر لے صبح ناشتے کے بعد، ایسے ہی 200 ملی گرام کا کیپسول دوپہر کھانے کے بعد، اور 200 ملی گرام کیپسول کھجور کی گٹلی کا پاؤڈر میں اس کی بات کر رہا ہوں شام کھانے کے بعد 3 ٹائم پہ لینا شروع کر دے تو 1.5-2 ماہ کھانے کے بعد وہ ٹیسٹ کروا کے دیکھے کولیسٹرول سارے نیچے آنا شروع ہو جائیں گے، ویٹ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، انرجی بھی بحال ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہارٹ میں جو اسپیشلی اسے بریتھ لیسنس مطلب سانس مشکل سے آ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہارٹ کنجیشن ہو رہی ہوتی ہے، وہ ساری ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو دعا ہے اللہ ہمیں اس نسخے کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔